سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کو ہم سماعت کر رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے 13 سال اور ہجرت کے تقریباً 8 سال تک ہم نے سماعت کر لیا ہے، اور 9 ہجری کے واقعات ہم سماعت کر رہے ہیں۔ اور 9 ہجری کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت مطہرہ کا ایک قانون ہمیں عطا فرمایا کہ جس قانون میں تخییر، ایلاء اور مظاہرہ، یہ شریعت کے 3 قانون کی 3 شقیں ہیں، ان کا تفصیلی بیان ہم نے رمضان المبارک سے قبل نشستوں میں سماعت کیا کہ ازواج زندگی کے اندر اگر کچھ معاملات لڑائی جھگڑوں کے اس طرح کے ہو جائیں کہ شوہر قسم اٹھا لے کہ اب میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، تیرا حق ادا نہیں کروں گا، تو کتنے دن تک وہ رک سکتا ہے اور کفارہ کیا ادا کرے گا، اس کا ہم نے تفصیلی بیان پچھلی نشستوں میں سماعت کر لیا ہے۔ اگر آپ یہ پچھلی نشست سے سماعت کرنے کے خواہش مند ہیں تو یہ سارا تفصیلی بیان یوٹیوب پر موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اسلاف کی زندگی سے اسباق اور رہنمائی کے بہترین اصول حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دین قیامت تک باقی رہنا ہے، اور قیامت کی صبح تک یہ دین ہمیشہ ایسے ہی قائم دائم رہے گا، اور اس کا قانون امر بن کر رہے گا۔ اس کے ساتھ جڑ جانے والوں کی عزتیں ہیں، اور اس کی مخالفت کرنے والوں کو دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑتی ہے، اور قیامت کے دن تو ویسے ہی رسوائی اور ذلت ان کا مقدر ہوگی۔ لیکن جب اس دین کو قیامت تک رہنا ہے تو اس کے کچھ اصول ایسے ہیں جو اس کی بقا کے لیے ہیں، کچھ اصول ایسے ہیں جو اس کی عظمت اور فضیلت کو واضح کر رہے ہیں، اور دین متین کے کچھ اصول اور قوانین ایسے ہیں جو اس دین کی اہمیت لوگوں کے ذہنوں میں دیگر مذاہب، دیگر جتنے بھی دین آئے ان تمام ادیان سے بہتر دین اللہ نے دین اسلام کو قرار دیا۔ کچھ اصول اللہ نے ایسے بھی عطا فرمائے، تو ایسے اصول جن کی بقا پر اس دین اسلام کی بقا ہے، جن کے اجرا پر یعنی اس قانون کو جاری کرنے پر دین اسلام کی حقانیت ہے، اس کی رحم دلی، اس کے اخلاق، اس کے کردار، معاشرے کے اندر بہترین اصول جو اس دین اسلام نے عطا فرمائے ہیں، ان دین اسلام کے اندر سب سے اہم اصول زکوٰۃ کا اصول ہے کہ زکوٰۃ کون کون لے سکتا ہے، اور زکوٰۃ کس کس کو ادا کر سکتے ہیں، کس کس انسان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ زکوٰۃ دے، اور کون ایسا محتاج ہے کہ جو زکوٰۃ لے سکتا ہو۔ اس کا سارا تفصیلی بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں 10ویں پارے کے اندر اور ہجری کے اعتبار سے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے 9 سنہ ہجری کے ان ایام کے اندر اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے دین اسلام کی بقا کا سب سے بہترین اصول زکوٰۃ کے عاملوں کا بیان مقرر کیا کہ ایک وہ شخص ہے جو محتاج ہے، مسکین ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے، ابن السبیل یعنی مسافر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بہت سے زکوٰۃ لینے والے لوگوں کا ذکر سورۃ التوبہ میں بیان فرمایا، لیکن اس کے اندر ایک لفظ موجود ہے والعاملین علیہا، کہ ایسے شخص جو اس زکوٰۃ کو لینے پر مامور ہے، جس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ زکوٰۃ آپ کی لے اور مستحقین تک پہنچا دے۔ قرآن اور حدیث اور شریعت مطہرہ کی روح میں اسے عاملین زکوٰۃ کہا جاتا ہے، کہ عاملین زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کے اس اماؤنٹ کو امانت کے طور پر اپنے پاس رکھنا، اور کسی ویلفیئر یا پھر کسی جو ہے NGOs کے ذریعے سے اس مستحق تک پہنچا دینا،
یہ عاملین زکوٰۃ ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ عاملین زکوٰۃ ابتدائی اسلام کے اندر اور اب بھی اگر وہ صرف اسی ڈیوٹی پر مامور ہیں تو وہ بھی زکوٰۃ میں سے صاف پیسہ کچھ نہ کچھ انسان اپنے لیے بھی مختص کر سکتا ہے، اور یہ قاضی یا پھر کوئی عامل یا کسی دین اسلام کو نافذ کرنے والے حکمران وہ اس بات کو مقرر کریں گے کہ کون بندہ عاملین زکوٰۃ میں سے ہے اور کس کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ عاملین زکوٰۃ میں سے بن سکتا ہے۔ تو ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں کہ محرم الحرام کے مہینے میں زکوٰۃ اور صدقات کے وصولی کے لیے، چونکہ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جس میں دین اسلام کا کام بھی پیسوں سے ہوگا۔ آج آپ کسی بھی کام کے لیے چلے جائیں، چاہے وہ دنیاوی ہو کہ دینی ہو، دینی معاملات ہوں تب بھی لوگ کھل کر پیسے مانگنے کی بات کرتے ہیں، یہاں تک کہ صرف اگر کوئی اچھا کام بھی ہو تو اس کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ دین اسلام کی بقا جہاں اخلاق ہے، جہاں نمازی ہے، جہاں انسان کا اپنا کردار ہے، وہاں دین اسلام کی بقا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کی راہ میں دین اسلام پر خرچ کرنے کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ تو ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور صدقات کی وصولی کے لیے عاملوں کو مختلف قبائل میں روانہ کیا کہ عامل کی تعریف آپ سمجھ چکے ہیں کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ کو لے کر مرکز تک پہنچا دیں، جو اس کا اصل محتاج بندہ ہے اس تک پہنچا دیں، یہ جن بندوں نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ ان تک پہنچا دیں، اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھیں اپنے حساب سے کہ یہ لے سکتا ہے، یہ دے سکتا ہے، اس کے اندر یہ طاقت ہے، اس کا اپنا کچھ بھی نہیں، جو پیچھے سے اسلامی قانون اسے کہا گیا ہے، جو اس کو آرڈر دیا گیا ہے قرآن اور حدیث کے مطابق، تو اس پر عمل کرتے ہوئے ان لوگوں کی زکوٰۃ جمع کرے اور وقت مقررہ پر اپنی اس جگہ پر جہاں سے اسے یہ ڈیوٹی دی گئی تھی اس جگہ پر جا کر جمع کرا دے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے روانہ کیا کہ وہ جائیں اور دیگر قبائل سے زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے تو وہ زکوٰۃ جمع کر کے مدینے لے آئیں، تاکہ مدینے میں جتنے غربا ہیں اور مدینے میں جتنے اطراف کے قبائل میں سے غریب، مسکین، محتاج جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں وہ آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان زکوٰۃ کی تقسیم فرما دیں اور انہیں اس امیروں کے مال میں سے غریبوں کا حصہ پہنچا دیں۔ تو ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری محرم الحرام کے مہینے میں زکوٰۃ اور صدقات کے وصولوں کے لیے، ان کو حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کے مال میں سے غریبوں کا حصہ نکلوانے کے لیے آپ نے چند لوگ مختص کیے، اور آپ نے اطراف کے قبائل میں، اطراف کے علاقوں میں، یہاں تک کہ صرف قبیلے اور اطراف کے گاؤں میں نہیں بلکہ آپ نے دیگر ممالک میں جہاں جہاں اسلام کا جھنڈا گر چکا تھا اور اسلام کے باشندے تھے اور لوگوں نے اسلام کو صدقے دل سے قبول کیا تھا، ہر قانون پر عمل کرنے کا عزم کیا تھا، اللہ کے محبوب نے وہاں پر بھی لوگوں کو مقرر کیا۔ بڑی ایک اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے لسٹ تیار کی ہے، اور پھر 9 سنہ ہجری میں اس قانون کو نافذ کر دیا کہ جو بھی سچا اور دین اسلام کو نافذ کرنے والا حاکم ہوگا اس کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ جہاں وہ اپنا نائب مقرر کرے، کسی جگہ پر جا کر وہ اپنی مسجد کا، جامع مسجد کا کسی کو خطیب مقرر کرے تو وہی اس کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اس طرح زکوٰۃ لینے کے عاملوں کو بھی مقرر، یعنی ان کو بھی مقرر کرے اور وہ وہاں جا کر زکوٰۃ لے اور پھر اسلامی مرکز میں پہنچا دیں۔ جب اسلامی مرکز میں وہ زکوٰۃ آ جاتی ہے تو پھر پوری دنیا میں زکوٰۃ تقسیم کر دی جاتی ہے، مگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور یہی دور حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی ہوا، یہی وقت حضرت علی کے دور میں بھی آیا، یہی وقت تقریباً 80 سے 90 سال کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے 80 یا 90 سال کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بھی آیا کہ مسلمانوں نے زکوٰۃ اتنی نکالی کہ لینے والے کوئی نہ تھے، لوگوں نے زکوٰۃ اپنے مرکز تک پہنچائی، وہاں پر بھی مسلمانوں کے مرکز میں بھی پیسے اتنے تھے کہ لینے والا اس زمانے میں کوئی نہ تھا، کیونکہ انصاف کا دورہ تھا، ہر طرف عدل تھا،
ہر طرف لوگ اس معاملے کو سمجھتے تھے کہ کسی کا ناحق پیسہ کھانا کتنا بڑا جرم ہے کہ ایک پیسے کے عوض میں مقبول 700 نمازیں قیامت کے دن دینی پڑ جائیں گی، اس قدر انہیں معلوم تھا۔ اس لیے انہوں نے کسی کے پیسے لینے کے بجائے روڈوں پر، سڑکوں پر، اپنے گھر کے باہر دروازے پر زکوٰۃ پھینک دی۔ کہا کہ بھائی جو ضرورت مند ہو آ کر اٹھا کر خود لے کر چلا جائے۔ یہ دور بھی اسلام نے دیکھا ہے۔ آج تو اگر مسجد کے گلے کے پاس کسی کے ڈالتے ڈالتے 10 روپے گر جائیں اور کسی کی نظر پڑ جائے تو بتانے کے بجائے چھپر میں لے کر نکل جاتا ہے۔ وہ دور اور آج کے دور میں زمین آسمان سے زیادہ کا فرق ہو چکا ہے۔ اسلام وہی ہے، قانون وہی ہے، قرآن بھی وہی، کعبہ بھی وہی، حضور کا شہر مدینہ الرسول بھی وہی، ذات مصطفیٰ کی عظمتیں اور برکتیں بھی وہی ہیں، لیکن ہمارے ایمان کے اندر کمزوری آ چکی ہے، ہمارے اندر لالچ آ چکی ہے۔ وہ زمانہ بھی تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک ہی تالاب سے بکری بھی اور شیرنی بھی پانی پیتی تھی۔ وہ انصاف کا دورہ آج اگر واپس آ جائے تو لوگوں کو ہاتھ پھیلانے کے بجائے ہمیشہ دینے والے لوگوں میں ہو جائیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے ملک میں، ہم اپنے گھروں میں، ہم اپنے نظام کے اندر، ہم اپنے قانون میں، سب سے بڑھ کر ہم اپنے گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دین اسلام کے قانون کو نافذ کریں گے۔ ہم میں سے ہر شخص نہیں چاہتا کہ دین اسلام کا قانون نافذ ہو، ہم صرف زبانی کلامی بات کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اگر دین اسلام کا قانون نافذ ہو گیا تو ہم سے حساب و کتاب بھی مکمل ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر خطبے پر ممبر پر موجود ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور اس وقت مجاہدوں کو ایک ایک جوڑا تقسیم کیا گیا کہ جس میں ایک مکمل لباس بھی بن نہ سکتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد بھی تھوڑا لمبا، طاقتور جسم کے مالک تھے، اس ایک جوڑے کے اندر پورا جبہ بننے کی صلاحیت نہ تھی۔ ایک بری عورت کھڑی ہو کر پوچھنے لگی کہ اے امیر المؤمنین، ہمارے بچوں کو تو ایک ایک جوڑا ملا جس میں لباس بھی مکمل نہیں بن سکتا، آپ کا قد بھی لمبا، آپ کا اتنا بڑا جوڑا کیسے بن گیا؟ آپ کا اتنا بڑا جبہ کیسے بن گیا؟ آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا اگر میرے اور آپ کے جیسا ہوتا تو کہتا ہم پر اعتراض کرتے ہو، لٹکاؤ اس کو، یہ گستاخ ہے، ایسا ہے۔ ہم اپنی طرف سے دین اسلام کو بیان کرنا شروع کر دیتے۔ ہم نے دین کو اپنے مطلب کے لیے سمجھا ہے، ہم نے دین اسلام کو اپنے مطلب کے لیے لوگوں کو بیان کر کے بتایا ہے۔ ہم دین اسلام کی وہ بات یاد رکھتے ہیں جو ہمارے مطلب کی ہوتی ہے، اور جو ہمارے مطلب کے خلاف چلی جائے اور ہمارے مزاج کے خلاف ہو ہم اس کو ہضم نہیں کر پاتے۔ ہم کہتے ہیں نہیں یار اس میں کوئی لچک ہونی چاہیے۔ جس طرح آج کل 3 طلاقوں کا مسئلہ بڑا چل رہا ہے کہ 3 طلاق 1 طلاق کہہ کر نعوذ باللہ من ذالک زنا عام ہو رہے ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر خانہ کعبہ کے اس دروازے کی کنڈی کو پکڑ کر تقریباً 60 یا 70 قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ ان میں سے یہ بھی بیان کیا کہ طلاقیں عام ہو جائیں گی اور زنا عام ہو جائے گا۔ طلاقیں آج دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں۔ پرسوں ایک بھائی مجھے یہاں پر ملے، کہنے لگے 2 دن پہلے نکاح پڑھایا ہے، ایک بندے کا نکاح پڑھوایا، آج تیسرا دن ہے اور ان کی طلاق بھی ہو چکی ہے۔ والدین اپنی بچی کو اچھی چیزیں تو دے سکتے ہیں لیکن اچھی قسمت اور اچھا نصیب نہیں دے سکتے۔ تو بات ہماری یہ چل رہی ہے کہ دین اسلام کا وہ دور بھی اسلام کے باشندوں نے دیکھا کہ حضرت عمر سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کا اتنا بڑا لباس کہاں سے آیا؟ آپ نے کہا اس کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ دین اسلام کے بقا کے وہ قوانین ہیں کہ جس کے اندر دین اسلام کی حقانیت، دین اسلام کے عظمت، دین اسلام کے فضائل اور سب سے بڑھ کر دین اسلام کی طرف راغب کرنے والے لوگوں کو دل کے اندر اسلام کو اتار دینے والی باتیں ہیں۔ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے، حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے اے اماں جی آپ کا سوال بالکل اپنی جگہ رائٹ ہے، آپ اس معاملے میں غلط نہیں کہ سب کو جوڑا لباس اتنا ہی ملا کہ مشکل سے پورا جو ہے لباس تیار ہو پاتا، لیکن میں نے اپنے والد کو اپنا جوڑا لباس تحفے کے طور پر دے دیا اور کہا کہ آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، منبر پر کھڑے ہوں گے تو آپ کا لباس سب سے بہترین ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ کا لباس آدھا ہو، میں آپ کو اپنا لباس دیتا ہوں، آپ اس سے بھی اپنا جوڑا بنوا لیجئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا لباس مکمل ہوتا ہے۔
یہ دور بھی دین اسلام نے دیکھا ہے۔ آج ہمارے نزدیک ہر چیز پیسہ ہے، ہم بات کرتے ہیں کسی سے تو اس مقصد سے کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں دنیاوی اعتبار سے کیا فائدہ ہوگا۔ میرے پیارے محترم بھائیوں، اس دور کے اندر ہر چیز پیسہ نہیں، محبت بھی کوئی چیز ہے، قرآن کی محبت بھی کوئی چیز ہے، دین اسلام کی محبت بھی کوئی چیز ہے، بلکہ اصل یوں کہہ لیجئے کہ دین اسلام اور قرآن کی محبت ہی اصل ساری چیزیں ہیں۔ اس کے اندر انسان جو پڑ جاتا ہے اسے پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔